الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دارالفتہ علیہ سنت سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ سلسلہ اسی دارالفتہ علیہ سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر ہفتے میں 2 دن ہر جمعہ اور ہر اتوار کو اسی ٹائم پر عشاء کی نماز کے بعد جو ہے لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی اس سلسلے میں ضرور شامل ہوا کریں اور اس سلسلے سے علم دین حاصل کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی صاحب ہمیں دارالفتہ علیہ سنت کی جو ان باکس میں سوالات موصول ہوئے ہیں ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، میں ترکی سے ہوں، میرا نام ریحان اتاری ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فون پر نکاح تو اس طرح نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ ہی فون پر کسی سے ایجاب و قبول کروایا جائے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فون پر، جیسے لڑکا جو ہے وہ باہر ہے اور باقی سب یہاں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں نکاح ہو رہا ہے اور فون پر اس سے قبول کروایا جائے، کہ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا یہ ضروری ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فون پر اپنا کسی کو وہ وکیل بنا لے، کسی کو اپنا یہاں وکیل بنا لے، وہ وکیل اس کی طرف سے جو ہے وہ ایجاب و قبول کرے، تو اس صورت میں نکاح ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد عرفان ہے، کہہ رہے رات 12 یا 1 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ لیٹ نائٹ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں، عشاء کا جو وقت ہے وہ فجر تک ہے۔ صحیح، عشاء کا وقت فجر تک ہے، تو لہذا اگر کوئی 12-1 بجے بھی نماز پڑھتا ہے وہ نماز ادا ہی کہلائے گی۔ البتہ اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ مکروہ وقت نہیں کہلاتا۔ صحیح، عشاء کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، تو لہذا کسی نے 12-1 بجے بھی عشاء کی نماز پڑھی تو بلا کراہت ہو جائے گی۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی کیا پڑھ سکتا ہے عشاء کی نماز کے علاوہ؟ نفل نماز تو ان اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز جو ہے جیسے سورج نکلنے کا وقت، غروب ہونے کا وقت، زوال کا ٹائم، ان اوقات میں نہیں پڑھیں گے۔ رات کے وقت پوری رات جو ہے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ ارسلان علی ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر بچہ گود لے اور اس کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو کیا اپنا نام لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپنا نام تو نہیں لگا سکتے، جو بچہ گود لیتے ہیں وہ ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ صحیح، ولدیت کا پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنا نام لکھوا رہے ہوتے ہیں، تو شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچے کے والد کا نام معلوم نہیں ہے تو ولدیت میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام یا عبداللہ وغیرہ اس طرح لکھ سکتے ہیں، اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ ماشاءاللہ۔ یہ مفصل کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، تو میں عرض کروں گا آپ سے کہ اس سلسلے میں آپ تو شامل ہو چکے ہیں، لیکن اس سلسلے کو شیئر کر کے آپ اپنے دوستوں تک بھی اس سلسلے کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس علم دین کی مجلس سے آگاہی حاصل کر سکیں، شرعی مسائل حاصل کر سکیں۔ آپ بھی اگر کوئی سوال مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ محمد حمزہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا مرد جو حضرات لال کپڑے پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں، لال کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ہاں، ایسے کپڑے نہ پہنیں جس میں جو ہے وہ زنانہ پن ظاہر ہو، ورنہ لال رنگ پہننا جائز ہے۔ یہ محمد ارسلان ہیں، کہہ رہے ہیں اگر حق مہر میں پرائز بونڈ دیے جائیں اور پرائز بونڈ جو ہے وہ پھر نکل گئے بعد میں انعام، تو وہ بیوی کا ہوگا یا شوہر کا ہوگا؟ دیکھیں، ابھی پرائز بونڈ بیوی کو دیے نہیں ہیں، شوہر کے پاس ہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ شوہر کی ہی کہلائیں گے۔ اور اگر پرائز بونڈ اس کو دے دی ہیں، اس کے قبضے میں دے دی ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ انعام نکلا وہ بیوی کا کہلائے گا۔ صحیح۔ یہ سہیل فیصل ہیں، کہہ رہے ہیں جمعے کی نماز کی نیت کیا کریں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد احتیاط پہ ظہر کی نیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جمعے میں جو ہے وہ جمعہ کی ہی نیت کریں گے، جمعے کے فرائض میں جمعے کی نیت کریں گے، اسی طرح جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں جمعے کی نیت کریں گے۔ فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں اس میں قبل جمعہ، اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بعد جمعہ جو ہے اس طرح نیت کریں گے۔ اگر بالفعل کسی نے سنتوں میں ظہر کی بھی نیت کر لی تو نماز ہو جائے گی،
لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی نیت ہی کی جائے. رہا تعلق فرض احتیاطی کا، یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ تابش ہے، تابش نظام کہہ رہے ہیں کیا ایڈیٹنگ کا پیسہ جائز ہے؟ ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کرتے ہیں یا پروڈکشن ہاؤس ہے کسی کا. دیکھیں اگر جائز امور کی موویز ہیں، جائز کام کی موویز ہیں، وہ اس میں اگر یہ کام کرتے ہیں وہ تو جائز ہیں. اگر وہ ویڈیوز ہی ناجائز ہیں تو اس کا کام ناجائز ہوگا. صحیح. سمیر راجپوت ہیں، اس کے علاوہ جو ہے امتیاز شیخ ہیں، حوصلہ افزائی کے کمنٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ بھی اس سلسلے کو یعنی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور یہ سلسلہ جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ یہ اسی دارالفتہ سنت کے پیج پر نشر کیا جاتا ہے، جمعہ اور اتوار کو. تو آپ اس سلسلے میں شامل ہو کر اپنے شرعی سوالات حاصل کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ شرعی سوال کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا. یہ ناصر علی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عام بندے کے لیے زیارت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کی زیارت کی یا؟ ہاں جی ہاں کر سکتے، لیکن عمومی طور پہ یہ کسی بزرگ کی اگر زیارت کی جائے، اس سے ملاقات ہو، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے عام بندے کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ اسلامی بہنیں کہہ رہی ہیں اگر سجدہ صاحب کرنا لازم تھا اور بھول گئے تو کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا لازم تھا، بھول گئے، نماز ختم کر لی تو اس صورت میں نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. صحیح. ابھی سلام ہی پھیرا تھا، یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا ہے تو اسی وقت ہی فوراً سجدہ سہو کر لیں اور پھر نماز کو اپنا پورا کر لیں. یہ مستجاب ہیں، اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ استقبال کے لیے گلاب کے پھول نشاور کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جائز ہے. یہ حاشر جواد ہیں، کہہ رہے ہیں اگر جمعے کی نماز رہ جائے تو کیا کریں، کس طرح اس کی ادائیگی کریں؟ دیکھیں جمعہ کی نماز رہ گئی اور کہیں بھی نہیں ملے گی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھیں. جس طرح عام دنوں میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ظہر کی نماز پڑھیں. ماشاءاللہ. جیسے مقصد جمعے کی نماز کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ایک تو فرض نماز تو نہیں پڑھتے لیکن جمعے کی نماز بھی رہ جاتی ہے، ایسوں کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جمعہ یہ فرض ہے اور اس کے چھوڑنے کی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو بلا عذر شرعی جو ہے اگر وہ چھوڑتا ہے تو ناجائز و حرام ہے، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے. جمعے کا مسئلہ تو ایسا ہے جیسے عام نمازوں میں یہ ہے کہ قریبی مسجد نہیں ہے تو جماعت چلیں، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، قریب کوئی مسجد نہیں. لیکن جمعہ ایسا ہے کہ جمعہ پورے شہر میں بھی کہیں بھی ملتا ہے تو وہاں جا کر جو ہے وہ جمعہ ادا کرنا ہوگا. یہ بلال اتاری کہہ رہے ہیں ایک اسلامی بھائی کو طہارت میں وسوسے بہت آتے ہیں، اگر وضو کر رہے ہوں تو کہیں نجاست کے چھینٹے پڑ گئے ہوں گے یا اس طرح کے دیگر وسوسے آتے ہیں، تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں وسوسوں پر عمل نہ کریں اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر کثرت سے آتے ہیں تو اس پر توجہ نہ دی جائے. توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو وسوسے آنا بھی کم ہو جائیں گے. اگر توجہ دیتے رہیں گے وسوسے آپ کو اور تنگ کرتے رہیں گے. یہ سفیان گجر ہیں، کہہ رہے ہیں قضا نماز کا طریقہ بتا دیجیے. قضا نمازوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اول آپ حساب لگائیں کہ آپ پر کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے سالوں کی قضا ہیں، کتنے مہینوں کی. اس کا حساب لگا کر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب، 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، اس طرح یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں. اور اب دن اور یاد نہیں ہے کون سی دن کی نماز تھی تو اس میں یہ نیت کریں ہر نماز میں، ہر قضا نماز میں کہ مجھ پر جو سب سے پہلے نماز قضا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ. مزید تفصیل کے لیے قضا نمازوں کا بیان امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ فرمائیں. ماشاءاللہ. یہ نماز کے احکام جو ہے اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا اس سلسلے میں. آپ اگر کسی کا سوال جو ہے وہ شامل نہ ہو تو وہ دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو ممکنہ صورت میں شامل کریں گے. کثیر تعداد میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کچھ سوالات اوپر چلے جاتے ہیں. سب یہ طاہر خان ہی کہہ رہے ہیں بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور پیشاب کر دے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں 6 ماہ کا بچہ، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے. اس طرح بڑے کا پیشاب ناپاک ہے تو چھوٹے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہوتا ہے. کپڑے پر یا جسم پر اگر وہ لگ گیا ہے تو اس کو پاک کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی. ماشاءاللہ. یہ جنید خان ہے، کہہ رہے ہیں لڑکیوں کو جو حاضری آتی ہے یا بعض عورتوں کو حاضری آتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیں یہ جو حاضری آتی ہے یہ جنات کی ہوتی ہے. مگر اللہ کسی ولی اللہ یا کسی بزرگ کی حاضری نہیں آتی، ویسے لوگوں میں مشہور ہے. جنات کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں
کہ میں فلاں بزرگ ہوں، فلاں بزرگ ہوں، کہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، لہذا یہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ علاج کروانا چاہیے۔ یہ داؤد ہیں کہہ رہے ہیں کہ ظہر میں 4 سنت اگر چھوڑ دے تو کیا حکم ہوگا، اور بعض لوگ جو ہے اس کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ سنتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، تو کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں جو ہے اگر کوئی تشہد پڑھنا بھول گیا تو کیا حکم ہوگا؟ لیکن نماز میں تشہد پڑھنا، تحیات، یہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اس کو پڑھنا ہی ہوگا، نہیں پڑھا، نماز ختم کر لی، اگر بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کرے گا، اور اگر جو ہے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز واجب ادا ہوگی۔ بھولے سے چھوڑا تھا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر بھی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا۔ صحیح۔ یہ احسن نواز ہیں کہہ رہے ہیں کہ سیال کوٹ سے، اگر کوئی جیکٹ پہنی ہوئی اور جیکٹ آگے سے زپ بند نہیں کی، کھلی ہوئی جیکٹ ہے، تو اس صورت میں اگر نماز پڑھو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل نماز ہو جائے گی۔ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ بھئی جیکٹ یا اسی طرح جو ہے سویٹر پہنا ہوتا ہے تو زپ کھلی ہوئی ہوتی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سینہ تو نظر نہیں آتا، نیچے قمیض وغیرہ کرتا پہنا ہوا ہوتا ہے، اوپر جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کی زپ کھلی ہوئی بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ حاشر جواد ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ مستحب ہے وضو کرنا، لیکن ہر نماز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک وضو سے کوئی بندہ چاہے تو 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ بالکل فجر میں وضو کیا تھا اور عشاء تک اس کا وضو باقی ہے تو 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بلال ہیں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے داڑھی کا کان کی طرف سے داڑھی کو باریک کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو کن پٹی ہوتی ہے نا، یہاں سے یہ داڑھی کے بال شروع ہوتے ہیں، صحیح۔ یہ جو ہڈی ہے یہاں سے لے کر یہ نیچے جبڑوں پہ، تھوڑی کے نیچے، ہونٹوں کے نیچے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، یہ سب داڑھی کا حصہ ہے۔ یہاں سے جو لوگ کٹواتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے۔ اور بعض سمجھتے ہیں بھئی ایک مٹھ نیچے سے لی جائے گی، دیکھیں ایک مٹھ داڑھی جو ہے وہ ہر طرف سے لی جائے گی، یہاں سے بھی اگر آپ کاٹیں گے تو ایک مٹھ سے زیادہ، 4 انگل سے زیادہ جو ہوگا اس کو کاٹ سکیں گے ہر طرف سے۔ یہاں سے جو چھوٹی کروا دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ، اچھی رہنمائی فرمائی ہے مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب بعض جو لوگ جو ہیں وہ داڑھی کے مختلف کٹ بنواتے ہیں اور مختلف ڈیزائن بنوا لیتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ سنت کے مطابق جو ہے وہ داڑھی رکھنا، اس کا حکم یہ واجب ہے، یعنی 4 انگل تک داڑھی کو گھٹانا یا داڑھی منڈانا یا مختلف اسٹائل کے ساتھ رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ سفیان محمد علی ہیں کہہ رہے ہیں ثواب اور نیکی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہر نیکی پر کوئی بندہ نیک کام کرے تو اس پر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ جیسے کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، نماز پڑھی ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ ثواب جب ملتا ہے جب اس میں جو ہے اچھی نیت کی جائے، جیسے رضائے الہی کی نیت ہے، نیک نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوگی، اس پر جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی ہر نیکی پر ثواب اس صورت میں ملے گا جب اس پر جو ہے وہ اچھی نیتیں کی جائیں گی۔ یہ نظام الدین اشرفی شمسی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کیا مفلر باندھ کر جس سے داڑھی اور کان چھپ جائے، صرف ہونٹ، ناک اور آنکھ کھلی رہے، نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر داڑھی یہ کان چھپ گئے یا داڑھی کا کچھ حصہ چھپ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اس میں احتیاط رہے کہ منہ اور ناک نہیں چھپنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ محمد عامر علی کہہ رہے ہیں قضا نماز کب پڑھنی چاہیے؟ قضا نماز ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، صرف مکروہ اوقات جو ہیں ان اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ محمد سجاد ہیں کہہ رہے ہیں لائف انشورنس کے بارے میں بھی بتا دیں کیا حکم ہے شریعت؟ لیکن لائف انشورنس جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے۔ صحیح۔ اس سے کسی بھی قسم کی انشورنس ہو وہ بھی جائز نہیں۔ یہ محمد اسلم ہے کہہ رہے ہیں میرے گھر والوں، میرے بچوں کی امی اور سب کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دیں۔ کافی اسلامی دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں، عرض ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی کہ سلسلے کے اختتام پر جو ہے دعا بھی کی جائے آپ کے لیے، اور آپ سوالات کیجیے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالات کو ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ رضوان علی ہیں ماشاءاللہ، یہ حوصلہ افزائی کمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سمیر بھائی ہیں، وہ بھی حوصلہ افزائی کمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی اسلام بھائی جیسے ریحان عباس بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ فون پر نکاح کر سکتے ہیں، اس کا جواب سب سے پہلے اس سلسلے میں شامل ہو چکا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ
جب سلسلے کا یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد سلسلے کو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو سب یہ اسلامی بہنیں کہہ رہے ہیں کہ شادی کے لیے استخارہ کروانا کیا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں استخارہ کروانا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے کروایا جائے، لیکن فقط استخارے پر ہی تکیہ نہ کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے، سارے معاملہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے، استخارے میں کہیں نہ آ جاتی ہے تو بالکل ہی منع کر دیتے ہیں۔ اور بعض یہ ہے کہ استخارے پر ایسا تکیہ کرتے ہیں کہ استخارے میں ہاں آ گئی اور باقی معاملات کو نہیں دیکھتے، پھر بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ استخارہ کروانا چاہیے لیکن ضروری نہیں، اچھا ہے بہتر ہے کروائیں، لیکن استخارے کے ساتھ ہمیں دیگر معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ احمد علی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں نجد سے کیا مراد؟ نجد جو اصل میں یہ علاقے کا نام ہے جی جو ہے، اب تو نجد نہیں، اب نجد مطلب کئی شہروں کو ملا کر جو ہے ایک علاقہ بنتا ہے، اس کو نجد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قضا نماز جو ہے وہ اس کو مختصر انداز میں جیسے پڑھتے ہیں تو کیا نوافل وغیرہ میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کیونکہ تسبیحات جو سنت کے مطابق ہیں اسی طرح ہی ادا کیا جائے۔ صحیح۔ افضل شیخ ہیں، کہہ رہے ہیں کیا عورت جو ہے وہ کہیں پر جاب کر سکتی ہے؟ دیکھیں عورت کا جاب کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، تو مکمل پردے میں ہو، گھر سے نکلنے میں کوئی فتنہ نہ ہو، لباس اس نے ایسا پہنا نہ ہو، یہ تمام شرائط اگر پائی جائیں گی تو اس کو نوکری کرنا جائز ہوگا۔ جہاں نوکری بھی جائز ہونی چاہیے جہاں مرد و عورت کا اختلاط، بے پردگی وغیرہ، تنہائی وغیرہ نہ ہوتی ہو۔ یہ ملک سعید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قضا نماز ہر نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضا نمازوں میں یہ خیال رہے کہ اس طرح ادا کریں کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو کہ قضا نماز پڑھ لیں۔ اور جیسے عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی فرض نماز پڑھ لی ہے کسی نے تو کیا اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ مسجد میں سب کے سامنے نہ پڑھے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوگا، گھر میں پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ یہ سفیان ہیں علی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی آنکھ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا وہ اس طرح کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ویسے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آنکھیں بند کرنے میں خشوع و خضوع حاصل ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ وہ آنکھیں بند کر ہی نماز پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ تمام کے جو ہے وہ کافی سوالات شامل ہو رہے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے سوال جو ہے وہ کمنٹ میں کیجئے۔ آپ تو اس سلسلے کا حصہ بن چکے ہیں، اس سلسلے کو شیئر بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی اس سلسلے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ تو سب یہ سوال کر رہے ہیں، احسان علی ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کسی کی جیب میں سگریٹ رکھی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ جمیل خان ہیں، کہہ رہے ہیں بیمہ پالیسی جائز ہے یا ناجائز؟ ابھی اس کا جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ لائف انشورنس بھی کہتے ہیں اس کو، بیمہ پالیسی بھی کہتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ماشاءاللہ۔ کافی سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ جیسے رضوان علی ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، کافی اچھا سلسلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جنید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہوتا رہنا چاہیے۔ تو عرض ہے کہ یہ سلسلہ ہفتے میں 2 دفعہ یہ نشر کیا جاتا ہے، اسی دارالفتہ اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر۔ یہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ براہ راست جو ہے مختلف مفتیان کرام کے ساتھ یہ سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہوا کریں اور خوب علم دین حاصل کریں۔ مفتی صاحب یہ عبد القادر ہیں، کہہ رہے ہیں موزے پر مسح کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں موزوں پر مسح، چمڑے کے ایک تو عام ساکس ہوتے ہیں کپڑے کے، اس پر تو مسح نہیں ہوتا۔ چمڑے کے ریگزین کے جو موزے ہوتے ہیں، کسی نے پاؤں دھو کر وضو کر کے وہ موزے پہن لیے، اب دوبارہ اسے وضو کرنے کی حاجت ہوئی تو اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس موزے کے اوپر ہی وہ مسح کر لے گا تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ یہ کمال محمود قادری ہیں، کہہ رہے ہیں وسیلے کا انکار کیا کفر ہے اور کیا یہ وسیلے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں وسیلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا جو ہے یہ گمراہی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ سلمان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہر ہفتے نیاز کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہر ہفتے بلکہ روزانہ نیاز کر سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی قید نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے اگر کوئی کسی کے مرحومین والدین یا دادا دادی نانا نانی انتقال کر چکے ہیں تو کوئی ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ کس انداز سے اصالہ ثواب کرے؟ دیکھیں اصالہ ثواب کے کئی طریقے ہیں، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ فرائض
ادا کر رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سب کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، سب کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. مسجد کوئی تعمیر ہو رہی ہے، والدین یا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پیسے دے دیے، مدرسے میں کسی مستحق کو دے دیے، یہ سب ایصال ثواب کے ذرائع ہیں. ماشاءاللہ. یہ طاہر شمیم ہے، کہہ رہے ہیں اگر کوئی کام کی مصروفیت کی وجہ سے نماز پڑھنا ہی بھول گیا تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہی اگر بھول گیا تو اس پر جو ہے وہ جو ہے گناہ نہیں ہوگا. بالکل یاد ہی نہ رہا تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے قضا کرنا یہ لازم ہوگا. یہ محمد اسلم بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ روزانہ یہ پروگرام کریں تو عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر ہر روزانہ ہی علاوہ جمعہ اور اتوار بعد نماز مغرب مدنی چینل پر براہ راست یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. دارالفتہ سنت کو مختلف مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتیان کرام کے جوابات ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی اپنے سوالات کو بھی وہ احکام تجارت ابھی بھی حرکت مغرب کے بعد ہوا تھا مفتی علی اصغر صاحب کا احکام تجارت، آپ اس میں بھی تجارت کے حوالے سے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ راشد ہیں، جمعے کی کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جمعہ کے فرض سے پہلے جو ہے وہ 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ پڑھی جائیں گی، اور فرض کے بعد بھی 4 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں. اس کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں. کم سے کم جو 4 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد یہ تو نہیں چھوڑنی چاہیے. صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کیا دھوبی کو ناپاک کپڑے دیں تو واپسی پر کپڑے پاک تصور ہوں گے؟ جی اس صورت میں پاک ہی تصور ہوں گے. یہ جنید خان ہے، کہہ رہے ہیں کہ گھر پر 11ویں شریف کروا سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بہت بڑا اہتمام کریں گے، گلی میں ٹینٹ وغیرہ لگائیں گے، تو اس صورت میں شاید وہ پوچھنا چاہیں گے. 11ویں شریف بالکل کروا سکتے ہیں. کوئی شخص اکیلا بھی گھر میں ہو وہ بھی 11ویں شریف کی نیاز دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ صدام علی ہے، کہہ رہے ہیں ایک مسجد کی جماعت چھوٹ جائے تو کیا دوسری مسجد جا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں، البتہ اس پر لازم نہیں ہے. دوسری مسجد دور ہے تو وہاں جانے میں اگر حرج ہے، یعنی اپنی محلے کی مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو دوسری جگہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جاتا ہے تو اسے ثواب جماعت کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. یہ سب شکیل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا عقیقہ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں عقیقہ جو ہے بچوں کا بیٹا ہو تو اس کے 2 بکرے ہوتے ہیں اور بیٹی کے لیے 1 بکری، اور پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے یا بعد میں جب چاہیں کر سکتے ہیں. اگر بالفعل کوئی استطاعت نہیں رکھتا اور ایک ہی بکرا یا بکری کرنا چاہتا تو اس صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے گا. مزید تفصیل کے لیے عقیقے کے بارے میں سوال جواب امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، یا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ فرمائیں. یہ طاہر خان ہے، کہہ رہے ہیں میرا بچہ کافی مہینوں سے بیمار ہے، پلیز خصوصی دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور بھی کافی دعاؤں کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے. یہ جہان قریشی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بالوں پر کچھ لگا کر کسی قسم کا کلر وغیرہ یا کچھ وہ لگانے کے بعد کیا غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کلر وغیرہ لگایا تو اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح دھو لیا، غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا رنگ ہی چھوٹتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرتے رہیں گے، غسل ہو جائے گا. لیکن بالوں پر جو کلر ہے یہ بلیک کے علاوہ لگایا جائے، کیونکہ کالا کلر لگانا، بلیک کلر لگانا یہ جائز نہیں، حرام ہے. یہ محمد نوید یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کو جب بھی شروع کیا جاتا ہے استقامت نہیں مل پاتی، تو استقامت کس طرح سے حاصل کی جائے؟ دیکھیں پابندی کی جائے اس معاملے میں کہ شروع میں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر کسی کا مطالعے کا ذہن نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ جو ہے اس سے نہیں ہو پاتا، تو اپنا کوئی ایسا جدول بنا لے، شیڈول بنا لے کہ میں نے اتنے وقت جو ہے مطالعہ کرنا. شروع میں تو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کام اس سے ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ دعاؤں کے لیے کافی کمنٹ آ رہے ہیں. حیدر علی ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں. آپ اپنے شرعی سوالات بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے شرعی سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا. یہ مفصب یہ سوال کر رہے ہیں، ایک سائل نے سوال بھیجا تھا ان باکس میں دارالفتہ سنت کے پیج پر کہ ایک موبائل کمپنی نے اکاؤنٹ کی سروس متعارف کروائی ہے، یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، اس میں یہ لون دیتے ہیں جس میں 20% اضافی چارجز لیتے ہیں، 10,000
اگر لون لیں تو 14 دن کے بعد 11,991 کرنے ہوتے ہیں. کیا یہ رقم جائز ہے؟ کہیں یہ سود کے زمرے میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر باقاعدہ جو ہے ان کو پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور واپسی جو ہے وہ زیادہ لٹانے پڑتے ہیں تو یہ تو ناجائز و حرام ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کلو قرض جرا منفع فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. ہاں البتہ موبائل میں ایسا سسٹم ہوتا ہے جیسے ایڈوانس وغیرہ لیتے ہیں اور بعد میں اضافی چارجز لگتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ سروس چارجز ہوتے ہیں. آپ نے جو وہ سروس جو ان کی استعمال کی ہے اس کی یہ اجرت کہلاتی ہے. لیکن انہوں نے جو سوال پہلے پوچھا وہ صورت یہ کہ پیسے مل جاتے ہیں، جیسے بینک سے پیسے لون بندہ لیتا ہے واپسی جو ہے وہ زیادہ لٹاتا ہے، تو یہ جائز نہیں. یہ شکیل ہیں، کہہ رہے ہیں لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کس کا جانا جائز ہے؟ کس کا جانا جائز ہے؟ دیکھیں عمومی طور پہ تو بڑے ہی جاتے ہیں، والدین وغیرہ ہی جاتے ہیں اور گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہی جا کے دیکھتی ہیں. اور رشتے کے لیے اگر جو ہے شریعت نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. یہ سید جنید ہے کہ مسجد میں میوزک والے موبائل ٹیون لگائی ہو کسی نے موبائل پر، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے اور ایسی ٹیون لگانا کیسا؟ دیکھیں اس طرح میوزیکل ٹیون لگانا یہ جائز نہیں، گناہ ہے. بالکل سادی سی ٹیون لگائی جائے اور ایسی ٹیون جو ہے وہ ہرگز نہیں لگانی چاہیے. مسجد ہو یا مسجد کے علاوہ ہو ایسی ٹیون نہیں لگا سکتے. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہو تو کتنی نماز قصر کرے گا، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں مسافر قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے. ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں یہ 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں، باقی نماز پوری ہے. ماشاءاللہ. کافی سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کافی سوالات ایسے بھی ہیں جو کہ ان کا سلسلے میں شروع میں بیان کیا جا چکا ہے، ان کے جواب ہو چکے ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہو آپ دوبارہ اس سلسلے کو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی شامل کر لیا جائے گا. ماشاءاللہ. حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے. یہ مفصل یہ سوال ہے کہ اگر خالہ کی عمر 50 سال ہو اور بھانجا 5 سے 6 سال کا ہو، کیا یہ محرم بن سکتا ہے؟ کیا یہ سفر کر سکتا ہے؟ یہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ محرم نہیں بنے گا، یعنی سفر اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. عورت کا جو ہے بغیر محرم کے سفر کرنا، یہ شرعی سفر جو تقریباً 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو تو بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی. اس کے لیے کم سے کم بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب، تو 12 سال کا لڑکا بھی ہو، سمجھدار ہو تو وہ محرم بن سکتا ہے. اس سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ سفر کے لیے محرم نہیں بن سکتا. یہ محمد عامر ہیں، کہہ رہے ہیں بولی والے جو سامان ہے اس کو خریدنا کیسا اور بولی لگانا کیسا؟ یہ بولی جو لگاتے ہیں، جی جی. دیکھیں اس میں اگر جھوٹ اور دھوکے والی صورت نہ ہو اور جو واجبی قیمت اس کی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی بیچا جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا، تو جائز ہے. ماشاءاللہ. میں دوبارہ عرض کرتا چلوں الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ دارالفت اہل سنت کا سلسلہ ہر جمعہ اور ہر اتوار کو اسی ٹائم بعد نماز عشاء 8 بجے 8:15 بجے اسی دارالفت اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ سے بھی عرض ہے کہ اس سلسلے میں آپ خود بھی شامل ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ شیئر کریں. اس کے علاوہ دیگر مفتیان کرام کی بھی شارٹ کلپ مختلف ویڈیوز اس پیج پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی شیئر کریں. وہ سب یہ نبیل ہیں، کہہ رہے ہیں صحیحین سے حدیث کی کون سی کتاب مراد ہے؟ بخاری مسلم. ماشاءاللہ. بخاری مسلم کو صحیحین کہتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم. یہ اسد عباس ہیں، کہہ رہے ہیں حافظ قرآن کو روزانہ کتنے پارے پڑھنے چاہیے اور مناسب اور اچھا وقت کون سا ہے؟ دیکھیں اپنے وقت کے حساب سے ہی پڑھنے چاہیے. کم از کم جو ہے وہ 1 یا 200 پارے تو روزانہ تلاوت کریں. سب سے بہتر ٹائم تو صبح کا ہوتا ہے، جیسے فجر کا، تہجد کے بعد یا فجر کے بعد جو ہے ان اوقات میں پڑھا جائے سب سے بہتر ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بہترین وقت ہے. ماشاءاللہ. یہ اسلامی بہنیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قبر کی پہلی رات قبر کے پاس بڑے مفتی مولوی کو بٹھا دیں کہ یہ جوابات دیتے رہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں وہ تو قبر پر بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے کسی مولوی صاحب کو یا مفتی صاحب کو ہی بٹھانا ضروری نہیں ہے. گھر کے افراد بھی بیٹھے رہیں اور بیٹھنا چاہیے. بلکہ دفنانے کے بعد حکم یہ ہے کہ اتنی دیر تک جو ہے قبر پر رہیں، جیسے کسی اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے ذبح کر کے. جتنا وقت اس میں لگے گا کم سے کم اتنا وقت تو ہمیں گزارنا چاہیے
تاکہ اس کو انسیت حاصل ہو. یہ راجہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کی حالت میں گالی دینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا لیکن دوبارہ کرنا مستحب ہے. ماشاء اللہ، کافی سوالات آ رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں. یہ ابرار احمد ہے، کہہ رہے ہیں سچی توبہ کس طرح نصیب ہو؟ دیکھیں سچی توبہ کے لیے 2-3 شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور وہ گناہ چھوڑ بھی چکا ہو. دوسری شرط یہ. تیسری یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، تو اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے. یہ عمر اتاری ہے کشمیر سے، کہہ رہے ہیں 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کرنا تھا تو قعدہ بھول گیا، تیسری رکعت شروع کی تو کیا حکم ہوگا؟ تو ایسی صورت میں جو ہے جیسے 4 رکعت والی نماز تھی یا 3 رکعت والی نماز، قعدہ اولا بھول گیا اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب واپس نہ آئے، نماز کو پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. یہ شکیل ہیں، کہہ رہے ہیں عقیقے کا گوشت بانٹ دینا چاہیے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ خود بھی رکھ سکتے ہیں، بانٹ بھی سکتے ہیں. بہتر وہی طریقہ ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، غربا کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے. خود بھی کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پکا کر رشتہ داروں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عقیقے کے حوالے سے امیر سنت برکاتہ لاڑیا کا رسالہ ہے، عقیقے کے بارے میں سوال جواب. اس رسالے کو آپ پڑھیں. یہ رسالہ جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net اس پہ بھی موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈھیر ساری کثیر معلومات عقیقے کے حوالے سے معلومات حاصل ہوگی. مفتی صاحب یہ عدیل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے پتہ چلے کہ توبہ ہماری قبول ہو چکی ہے؟ دیکھیں سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا. اور اس کا یہ ہے کہ جب وہ سچی توبہ کر رہا ہے، آئندہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اس گناہ کی طرف نہیں جا رہا، تو اس کی یہ سچی توبہ کہلائے گی. اور حدیث میں آیا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو. ماشاءاللہ. یہ اسلامی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ کعبہ شریف یعنی مکہ پاک جب عمرے پر جاتے ہیں لیکن واپسی پر اپنی جوتے نہیں ملتے، کیا کوئی اور جوتا پہن سکتے ہیں؟ نہیں، کسی اور کا جوتا نہیں پہن سکتے، شرعی طور پہ جائز نہیں. کافی سوالات اسلام بھائیوں کے آ رہے ہیں. آپ دوبارہ اپنے سوال کو کمنٹ میں کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو ممکنہ صورت میں شامل کریں گے انشاءاللہ. یہ شکیل ہیں، کہہ رہے ہیں کیا شوہر اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اسے کندھا دے سکتا ہے؟ کیا اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے؟ بالکل کندھا دے سکتا ہے. یہ ایسی کنفیوژن ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف بلا حائل چھونے کی ممانعت ہے، ورنہ چہرہ بھی دیکھنا جائز ہے اور کندھا دینا بھی جائز ہے. جب دیگر لوگ کندھا دے رہے ہیں تو شوہر کو کیوں ممانعت ہوگی؟ کندھا دے سکتا ہے. یہ نظام الدین اشرفی ہیں، کہہ رہے ہیں انجیکشن سے پہلے جو اسپرٹ کا استعمال ہوتا ہے بدن پر لگی ہو تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہو جائے گی، کیونکہ علماء نے اس طرح کی استعمال کی، کیونکہ دوائی کے طور پر خارجی استعمال جو الکوہل کا ہوتا ہے، الکوہل ملی چیزوں کا خارجی استعمال ضرورت اور حاجت کے تحت جو ہے وہ جائز ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ رزق میں برکت کس طرح سے ہو، کوئی طریقہ بتا دیں. نماز کی پابندی کریں، شریعت کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی. ماشاءاللہ. یہ بلال احمد ہیں، کہہ رہے ہیں کیا گالی کا وسوسہ آنے سے بھی کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ اسلامی بہنیں کہہ رہے ہیں کسی عام انسان کو پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری حالت میں جاگتی آنکھوں سے دیدار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ممکن ہے، دیدار ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں بھی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور جلد مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے. یہ ولید آوان ہے، کہہ رہے ہیں جب اسلام میں عورت کا مزار اور قبر پر جانا منع ہے مگر راستہ ایسا ہو کہ قبرستان سے گزرنا ہوتا ہو تو کیا اس صورت میں عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ وہاں سے گزر رہی ہے اور راستے میں قبرستان آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ انہوں نے کہا ہے نا قبرستان سے راستہ ہو. اگر تو وہ راستہ قبر کے اوپر نہیں بنایا گیا، بعض قبرستان میں ایسا ہے کہ نیا راستہ بنایا جاتا ہے تو اس میں تو کسی کا چلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نیچے قبریں اوپر راستہ بنا دیا. تو اگر ایسا نہیں تھا بلکہ ویسے ہی وہ گزر گئے اور راستے میں جو ہے قبرستان آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ علی شاہ ہیں دبئی سے، کہہ رہے ہیں میں کافی دفعہ سوال کر رہا ہوں. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کن امام کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے
اگر ہم جمعہ پڑھیں یا ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی ہو تو کن کے پیچھے پڑھیں؟ دیکھیں جو امام سنی صحیح العقیدہ ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور امامت کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، صحیح القرات ہیں، صحیح الطہارت ہیں، فاسق نہیں ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ رضوان ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا پینٹ شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو جائے گی۔ اور بعض کی جو ہے وہ ہاف سلیپ ہوتی ہیں، جو عام طور پہ پہنتے ہی ہاف سلیم ہے اور ان کی عادت ہے، تو اس صورت میں بھی نماز میں کوئی کراہت لازم نہیں آئی۔ ماشاء اللہ۔ افضل شیخ ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی کی کمنٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کافی اسلام بھائی جو ہیں حوصلہ افزائی کی کمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ محمد رمضان ہے، جس امام کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پردہ نہیں کرتے، عمومی طور پہ پردے کا کانسیپٹ بھی لوگوں کو صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ وہ امام صاحب کی بیوی جو ہیں چہرہ نہیں چھپاتی، باقی جسم کے سارے اعضاء، بال وغیرہ، گلا، ہر جگہ چھپاتی ہیں، تو پھر بھی یہ بے پردگی اس کو نہیں کہا جائے گا، یہ اس وجہ سے امام پر فسق کا حکم نہیں لگا ہے۔ یا بالفعل اگر وہ پردہ نہیں کرتی، ہو سکتا ہے امام صاحب ان کو سمجھاتے ہوں اپنی زوجہ کو، ان کی زوجہ نہیں مانتی، وہ سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتی، تو اس صورت میں بھی امام صاحب جو ہے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ بے پردگی کرتی ہیں، امام صاحب بھی ان کو کچھ نہیں کہتے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ان پر بھی فسق کا حکم لگے گا، تو ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ورنہ ڈائریکٹ جو ہے حکم نہیں لگا سکتے کہ کسی امام صاحب کے گھر والے پردہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وجہ سے یہ گناہ گار ہیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ منع کرتے ہوں اور وہ نہ مانتی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ یہ سب سوال کر رہے ہیں، اسرار کہہ رہے ہیں بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں؟ دیکھیں تربیت کے حوالے سے تربیت اولاد یہ مکتب المدینہ کی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ماشاء اللہ۔ سب یہ عمر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے ہوٹل میں کھانا یا چائے پینا کیسا؟ جائز ہے، البتہ گوشت نہ کھایا جائے، غیر مسلم کے یہاں جو گوشت وغیرہ یہ نہ کھائیں، باقی چائے وغیرہ پی سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام الدین اشرفی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ ہند سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حج ادھار پیسے لے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ کافی اسلامی کے سوالات شامل ہوئے ہیں، ابھی اختتام کا وقت بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر یہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر سب اختتام پر دعا بھی فرما دیں، کافی اسلامی دعا کے لیے بھی عرض کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، علم دین سیکھنا سکھانا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطی ہوئی اپنے رحمت سے معاف فرما۔ یا رب کریم، جنہوں نے دعا کے لیے کمنٹس کیے، بیچارے ان میں سے کوئی بیمار ہیں، کوئی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے۔ یا اللہ تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ سب کی خیر فرما۔ ان میں جو بیمار ہیں، ان کے عزیز و قاریب میں سے جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت یابی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ایمان کی سلامتی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو مکالا فرما۔ یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کردے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا